رمضان شریف آ رہا ہے اور روزے بھی انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں گے. ابھی جو موسم جا رہا ہے وہ اتنی فل گرمی والا بھی موسم نہیں ہوگا. تو عرض یہ میں نے آپ سے کرنی ہے کہ جتنے بھی آپ کے کاروباری لین دین ہیں، ابھی 2 مہینے ہیں، تو ان کو آپ سمیٹیں. جتنے آپ کے لین دین آنے جانے والے معاملات ہیں ان کو آپ سمیٹیں، تاکہ رمضان شریف کو آپ کھل ڈل کے آپ اس کو مزہ لیں، اس کا ہر روزے کا، ہر تراویح کا، ہر نماز کا آپ لطف لیں. اگر آپ کا ذہن اور دماغ کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، لین دین میں پھنسا ہوا ہے، تو پھر روزے کا لطف نہیں آئے گا، عبادت کا لطف نہیں آئے گا. سارا دن تو آپ نے کاروبار کیا، رات کو تراویح میں آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو اپنے لین دین کو سمیٹیں اور بالکل اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیں کہ آگے اللہ کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں پھر میں نے صرف اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے. اور یہ موقع بار بار نہیں آتے. آپ ذرا ایک نظر کریں پیچھے، پچھلے رمضان کو کئی حاجی صاحب ہمارے یہاں پہ تھے، لیکن اگلے رمضان تک وہ کچھ پردہ کر کے پتہ نہیں آگے کیا بننا ہے. تو یہ موقع بار بار نہیں آتے. اپنے کاروباری لین دین معاملات ٹھیک کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیر کی جو نصیحت ہوتی ہے نا، مرشد آپ کو جو نصیحت کرتا ہے وہ مرید کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، آپ یہاں سے اس کا حساب لگائیں. فجر کے ٹائم اٹھنا مشکل ہے، لیکن اٹھتا کون ہے؟ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا. اپنے نفس کو کاٹنا پڑتا ہے. تہجد کے وقت، اب سردیوں کے دن ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرنا ہے، اور پھر آپ نے نوافل پڑھنے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فجر پڑھنی ہے. اٹھے گا کون؟ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا. نفس تو کہہ رہا ہے کہ نہیں تو سویا رہو، شیطان تو کہہ رہا ہے نہیں تو سویا رہو، لیکن اٹھے گا وہ جو اپنے نفس کو کاٹے گا. اسی طرح سے جو مرشد آپ کو کوئی حکم دیتا ہے نا، کوئی آپ کی اصلاح بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اکثر آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، خلاف ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتانا، ایک پھوڑا نکل آئے یا بخار ہو جائے، آپ جامع شریف پئیں گے کہ پیناڈول کھائیں گے؟ جی ادھر اللہ کا کی خیال ہے؟ پیناڈول کھائیں گے. تو پیناڈول کڑوی گولی ہے کہ میٹھی گولی ہے؟ کڑوی گولی ہے. یہاں سے بھی بعض دفعہ نہیں نکلتی، لیکن آرام وہ پورا دیتی ہے. جامع شریف کے آپ 10 گلاس پی لیں، بخار ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. کسی کی منتیں کریں اور اپنی مرضی کو آگے لانے کی کوشش کریں، میٹھا رہنے کی کوشش کریں، بعض دفعہ وہ نقصان ثابت ہو جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ پیر صاحب کی، خطیب صاحب کی، کسی بزرگ کی، کسی عالم کی کڑوی بات بھی وہ اثر کرتی ہے جو 10 جامع شریف کام نہیں کرتے. تو اپنے پیر صاحب کے جو اہل طریقت کے لوگ یہاں پہ تشریف فرمائیں، اپنے پیر خانے میں جائیں، وہاں پہ حاضری دیں، اپنے پیر صاحب سے کوئی نصیحت لیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. جتنی میں باتیں کر سکا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.